انبیاء کی ہے، ممکن ہی نہیں کہ کوئی نبی گناہ کرے، ممکن ہی نہیں کہ کوئی نبی اللہ کی نافرمانی کرے۔ صحابہ چونکہ نبی نہیں ہیں، ممکن ہے ان سے کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، لیکن رب نے قرآن میں اعلان کیا میرے پیارے پیغمبر یہ جو تیرے یار ہیں نا یہ معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہوئے جو تیرے یار، اس لیے میں قرآن میں اعلان کرتا ہوں لہم مغفرتن، یہ گناہ بعد میں کرتے رہیں گے، میں نے معافی کا اعلان، لہم مغفرتن ورزق کریم۔ بلکہ وہ جو بخاری کی حدیث ہے، علماء بیٹھے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم۔ اطلاع کا اردو میں معنی ہے جھانکنا، کیا معنی؟ اللہ نے بدر کے میرے 313 یاروں کو جھانک کے دیکھا، نہیں نہ جھانکنے دے لفظ وچ مزہ آیا، اردو کیا زبان ہے یار، اطلاع میں جو مزہ ہے، جو حظ ہے، جو لطف ہے، جھانکنے کے لفظ میں کہاں ہے؟ پنجابی ہماری خوشاب کی پتہ نہیں گجرا حالت وزیر آباد دے لوگاں دے سرا تو گزر جائے، لیکن ہے بڑا مزیدار معنی جو بندے علوی کرنے لگا ہے۔ ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے بدر دے میرے 313 یاراں نو جھاتی پا کے ویکھیا، جھاتی پا کے ویکھیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ اس تو ایک پنجابی دا میرے کو لفظ موجود ہے جڑے تو سمجھ نہیں آنا، میاں علی اور اس کا مظفر گڑھ اس علاقے کا کوئی بندہ بیٹھا ہے تو وہ بڑا لطف لے گا۔ اللہ نے بدر دے میرے 313 یاراں نو نجھا کے ویکھیا، جھاتی پا کے ویکھیا، ابو بکر کا دل دیکھا، دل میں ایمان دیکھا، فاروق اعظم کا سینہ دیکھا، اس میں دین کی محبت دیکھی، حیدر کرار کا دل دیکھا، اس میں قرآن کی محبت دیکھی۔ اللہ نے جھانک کے، جھاتی پا کے، نجھا کے، ویکھ کے، ٹٹول کے آکھیا اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو دل میں آئے کرتے رہو، قد غفرت لکم، میں تواڈے کول حساب ہی نہیں لینا، میں نے تمہیں معاف کر دی ہے، میں نے تمہیں معاف کر دی۔ مولا معاف کرنا کوئی وڈی گل ہے؟ یہ وعدہ تو تو نے مجھ سے بھی کیا ہے، یہ وعدہ تو تو نے ان لوگوں سے بھی کیا ہے۔ 60 سال گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہے، 60 سال میری نافرمانیاں کرتے کرتے گزر گئی، 60 سال کے بعد ہوش آیا، صدق کے دل سے میرے سامنے معافی مانگی اور توبہ کی، میں ایسے کر دوں گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو۔ یہ وعدہ تو مجھ سے بھی ہوا ہے گناہوں کے معاف کرنے کا، ان سے بھی ہوا ہے، تے جے صحابہ نال بھی یہ وعدہ کیتا ہی تو کمال کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا گل تے پوری ہو لین دیو، صرف معاف نہیں کیا، وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حسنات، آئندہ کے لیے میں نے یہ طے کیا ہے
یہ گناہ بھی کرتے رہیں گے، میں ان کو بھی نیکیاں لکھتا رہوں گا۔ کریں گناہ اور لکھی جائیں، عجیب بات نہیں؟ بندہ کرے گناہ اور رب لکھے۔ آپ کو بڑی عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بندے عالوی تو سمجھانا 1 دونی 2 تو 2 دونی 4 کر کے، اس میں تو میں نے بڑے آسان طریقے سے سمجھا دیں۔ یہ میرا رومال ہے، یہ پلیت ہوگی، اس کو نجاست لگ گئی، گندگی۔ بالٹی میں پانی ہے، میں نے بالٹی کے اندر ڈالا، اندر ہی اندر مل دیا، باہر نکالا، پاک ہو گیا؟ پانی بھی کیا ہو گیا؟ اس کی پلیدی نے اس بالٹی کے پانی کو ناپاک کر دی۔ جیڑی خطابت ہے نا، سچی گل ہے، خطابت اس دا نام ہے بھئی خطیب ادھی گل کر رہے ہوئے نا تے لوگ سمجھ جان بھئی آکھنا کی چاہتا، اللہ کرے آپ سمجھ۔ بالٹی میں پانی تھا تھوڑا، میں نے پلیت رومال ڈالا، اندر ہی اندر ملا، رومال بھی پاک نہیں ہوا، باقی پانی بھی پلیت ہو گیا۔ میں آیا نہر کے کنارے، میں آیا دریا کے کنارے، میں نے دریا میں رومال ڈالا، اندر ہی اندر مل دیا، نکالا، کیا ہو گیا؟ دریا کا پانی پلید ہوا؟ اس پلیدی نے پانی پہ اثر کیا؟ نہیں نہ کیا۔ تو پھر بندیالوی کہتا ہے تیری میری نیکیوں کی مثال بالٹی کے پانی کی طرح ہے، صحابہ کی نیکیوں کی مثال دریا کے پانی کی طرح ہے۔ اس میں کبھی ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے نا، معصوم ہونا صفت نبوت کی ہے، یہ ذہن میں رکھ لو۔ گناہوں سے پاک ہونا صفت کس کی ہے؟ زور سے بولو، یہاں لکھ لو تمہیں، انبیاء کے علاوہ